بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست صدق الله صدق رسوله النبي الكريم۔ معزز ناظرین اور سامعین کرام، آج کی اس مختصر نشست میں ہم مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بنتے ہیں، اور یہ پکی بات ہے کہ جو آدمی حقوق ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہے اور بندوں کے ہاں بھی سرخرو ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے اپنے حقوق سب سے پہلے مقدم رکھے، انسان کے اوپر سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حقوق ہیں اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کے آپس میں یعنی والدین کے حقوق ہیں، آپس میں مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ سارے حقوق ادا کرے، یعنی اللہ رب العزت کا بھی حق ہے، جو بندگی کا حق ہے، عبادت کا حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس کو بھی چاہیے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حق ہیں وہ والدین کے، انسان کو والدین کے بھی حقوق ادا کرنے چاہیے۔ جو اللہ نے والدین کے حقوق رکھے ہیں ان کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کو تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو بندوں کے حقوق ہوں گے وہ جب تک بندوں سے معافی نہیں ہوگی، تلافی نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ حقوق بھی معاف نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر چاہیں گے تو اپنی غفاری سے، ستاری سے، مہربانی سے، عطا سے، بخشش سے اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہوں گے ان کے بارے میں انسان سے پوچھا بھی جائے گا اور اس سے سوال بھی کیا جائے گا، اور ان کے حقوق ان کو ادا بھی کرائے جائیں گے۔ اور وہاں پھر ضرورت ہوگی کہ اگر انسان دوسرے کے حق ادا نہیں کر سکے گا تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ اس کے نام اعمال سے لے کر ان کو دی جائیں گی جن کے اس نے حق ادا نہیں کیے تھے۔ اس لیے لازم ہے انسان کو کہ جہاں اللہ رب العزت کے حقوق ہیں وہاں پر اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں، ان بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ مختصر یہ ہے کہ 6 حقوق اس حدیث مبارکہ میں جو آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حق بیان فرمائے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تو کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، اس سے ملے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرو۔ اور بس اوقات آدمی یہ انتظار میں ہوتا ہے کہ دوسرا مجھے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بشارت دی ہے جو سب سے پہلے سلام میں پہل کرے۔ فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کے دل سے تکبر کو نکال دیتے، اس لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا حق جو مسلمان کا ہے وہ اس کے اوپر اس کے ساتھ ملنا اور سلام کہنا ہے۔ اور سلام کے حقوق بھی اور الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آدمی زیادہ بڑا سلام نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس کو السلام علیکم کہنا چاہیے، اس پر بھی اکتفا کریں۔ اور جب آدمی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، سلام یہ دعا ہی ہے، سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے، تو اللہ اس مسلمان کے نام اعمال میں 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح مسلمان کی سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے
تو ایمان کامل ہوتا ہے، اور اسی ایمان کامل پر اگر اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو سلام ایسی مبارک سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی سلام فرماتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب سب سے پہلے گھر میں تشریف لاتے تو آتے ہوئے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے۔ تو گھر میں بھی سلام کرنا چاہیے، اور راستے میں بھی اگر سلام کی نوبت آئے تو سب سے پہلے انسان کو سلام کرنا چاہیے، اس سے نیکیاں بڑھتی ہیں، محبت بڑھتی ہے، اور اسلام کامل ہوتا ہے اور حق ادا ہوتا ہے۔ اور دوسرا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اذا دعاک فاجبہ، جب مسلمان آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھوڑی سی بھی دعوت ہو تب بھی انسان کو قبول کرنی چاہیے۔ اور تیسرا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت انصحک فانصح، جب وہ آپ سے نصیحت مانگے، خیر خواہی مانگے تو آپ اسے خیر خواہی کرو۔ خیر خواہی کرنا یہ اسلام کا بنیادی اصول، فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر خواہی اور نفع کا ارادہ کرے اور نفع پہنچائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو حق کے بارے میں فرمایا، پانچواں حق یہ ہے کہ اگر مسلمان کو چھینک آ جائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے، اس کے جواب میں دوسرے مسلمان کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اس کے جواب میں اس کا جواب دینا لازمی ہے۔ اور اسی طرح پانچواں حق یہ ہے کہ مسلمان جب بیمار ہو جائے، اذا مرضا، جب وہ بیمار ہو جائے مسلمان تو اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ فرمایا جو آدمی صبح کو نکلتا ہے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسی طرح شام کو گیا ہے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو مریض کو تسلی ہو جاتی ہے، دعا ہو جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اور چھٹا حق جو ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے اذا مات، جب انسان مسلمان فوت ہو جائے، اور میں اس کے نماز جنازہ میں جانا، نماز جنازہ پڑھنا، یہ مسلمان کا حق۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 6 حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً سن لیجیے کہ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ نصیحت اور خیر خواہی مانگے تو آپ اس کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی والا، بھلائی والا معاملہ کریں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ مسلمان کو اگر چھینک آ جائے اس پر وہ الحمدللہ کہے تو ساتھ میں بیٹھا ہوا جو ہے اس کو یرحمک اللہ کہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرے۔ اور چھٹا اور آخری حق یہ ہے کہ جب مسلمان وفات پا جائے تو اس دوسرے مسلمان کا اس کے اوپر حق ہے آخری کہ اس کے جنازہ میں شریک ہو، نماز جنازہ ادا کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔